السلام علیکم۔ لو جی، یہ دیکھیں جی، ہم ادھر کھڑے ہیں شیشے کے سامنے، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو یہ جناب، یہ آپ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں بڑی مزے کی۔ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں نا آپ کو؟ یہ تو جی اس وقت لائٹ گئی ہوئی ہے اور گھومتی چائے بن نہیں سکتی کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ 10 بجے تو بعد گیس چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، ہر علاقے چلی جاتی ہے، امیر غریب علاقے سارا چلی جاتی ہے۔ اچھا جی، آج میں جو آپ کو جو چیز گھومتی چائے کی جگہ کھلانے کے لیے پیش کر رہا ہوں نا، وہ آپ کو اچھا لگے گا۔ تو یہ ہاں جی، اے دیکھو جی، اے خربوزہ کتنے دنوں دا میں لے کے آیا، 4-5 دن ہو گئے نا، کوئی کھا ہی نہیں سی رہا۔ میں آکھا چلو میں ہی شوگر دا مریض ہاں، پھر میں ہی کھانا۔ چکھ کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے یہ چکھ کے دیکھتے ہیں، بسم اللہ۔ یقین کرے بہت ہی میٹھا ہے، ایڈا میٹھا ہے کہ بس میں تانوں دس نہیں سکتا۔ چینی ہے، چینی۔ حلوہ کہہ لو، چلو حلوہ کہہ لو۔ اے ہن میں نہیں پتا کہ شوگر دے مریض نو کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ کبھی کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں جی نیچرل جو فروٹ ہے وہ کھایا کریں، کوئی کہتے ہیں نہ کھایا کریں۔ تو جیڑے کہتے ہیں نا کھایا کریں، اسی انہوں دی گل مان لینے ہاں۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، منیر صاحب، پروفیسر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ ملک صاحب وہ بھی شوگر کے مریض ہیں، کہتے ہیں آج کل گرمیاں جو نا شوگر بڑی ڈاؤن جا رہی ہے تو کچھ نہ کچھ میٹھا کھاتا رہا کرو۔ وہ ڈاکٹر ہے، میں نے کہا اسی تو بہانے لبدے ہیں سانو کوئی ڈاکٹر کہے کہ کوئی میٹھا کھا لو۔ کھاؤ، احتیاط کرو، دوائی بھی لو اور واک کرو اور احتیاط کرو اور کھا بھی لو۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ صاحب سامنے آتے بھی نہیں، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ عجیب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو ایک بندے دا ہور میں مذاق پڑھ رہا سا، انہیں کہ جی یہ جڑے ساڈے پاکستان جی ہوندا ہے، تو ایک شوگر دا مریض جڑا ہوندا ہے نا، وہ گلاب جامن کھا رہا ہوندا ہے، جلیبیاں کھا رہا ہوندا ہے، ساری مٹھائیاں کھا رہا ہوندا ہے، تے چاہ وہ پھکی پیندا ہے۔ میں آکھا ٹھیک ہے یار، ہے مزے دی گل ہے۔ تو وہ اس کا آ رہا تھا، تو یہ جناب میٹھا خربوزہ یہ آپ ہی کھائیں، میں ایک آدھ پیس کھاؤں گا، یہ چلیں آپ کے سامنے کھا لیتا ہوں ایک پیس، بسم اللہ۔ باقی تسی کھاؤ تاکہ میں ذہنی طور سے سمجھا کہ میں تو خربوزہ کھادا ہی نہیں۔ بہت میٹھا ہے، ٹھنڈا بھی ہے، بجلی گئی ہوئی ہے۔ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں جتھوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی۔ ملتان دا الیکشن کون جتے ہے؟ ہاں جی دسو، میں تاڑے کول پوچھنا، تسی میرے کول پوچھ رہے ہو۔ اور جناب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیت گیا، ڈبل کا فرق ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں ان دھاندلی والوں کو کہ آئیں دھاندلی اگر ہوئی ہے تو ضمنی الیکشن میں اپنے پیرے بٹھائیں نا، پورے اپنے نمائندے آ کے بٹھا دے تاکہ دھاندلی نہ ہو۔ اتنے آپ پاٹے خان بنے ہوئے کہ جناب ہر سیٹ ہی آپ کی ہے، ہر سیٹ بھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذاتی سیٹ خالی ہوئی تھی 44 نمبر ڈیرہ اسماعیل خان کی، تو میں نے مولانا صاحب کو کہا تھا کہ ادھر اپنے سارے کارکن لگاؤ تاکہ دھاندلی نہ ہو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور سر جی ایک گلہ بڑی ہوئی ہیں نے، مجھے یہ بتائیں جب سے پاکستان بنا ہے ایسے ہی رزلٹ نہیں آ رہے۔ سندھ میں ہمیشہ بھٹو زندہ ہوتا ہے، پنجاب نواز شریف کا ہوتا ہے، کے پی کے رنگ بدلتا ہے گرگٹ کی طرح، اور بلوچستان میں کوئی پارٹی بھی نہیں ہوتی۔ یہی رزلٹ ہے۔ ہوں تسی آپ پانی کی مدھانی مارنا چاہتے ہو تو مار دے رہو، لیکن حالات ایسے ہی ہیں، یہی حالات ہیں۔ تو جناب حالات یہ ہیں کہ یسر رضا گیلانی کا بیٹا ڈبل اکثریت سے، بھاری اکثریت سے الیکشن جیت گیا ہے، مبارک ہو اس کو۔ اور یہ سنی اتحاد والے اور یہ جو دھاندلی کے رونے پیٹے کر رہے ہیں نا، وہ سب ٹھس ہو گئے، سب ٹھس ہو گئے۔
اور دوسری جناب علی بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے جناب نئے پرانے سارے کیس کھل رہے ہیں دوبارہ نئے سرے سے نئے سرے والا لطیفہ سنے کہتے جی تندور تے لکھا پیا سی کہ ادھر جو 50 روٹیاں کھا لے گا نا اس کو سارا بل معاف. تو کہتے ہیں ادھر ایک پٹھان آ گیا تو اس نے جناب وہ کھانا شروع کر دی. جب وہ 40-45 پہ پہنچا تو تندور والا حیران ہو گیا. یہ شرط کوئی پوری کر ہی نہیں سکتا تھا. تندور والے نے کہا یار اے تے ہن 50 کھاندا ہے تو میرا تو چنگا بھلا بل ضائع چلا جائے گا. تو اس نے نا بےمانی کی, وہ لکیریں مار رہا تھا 1 2 3 4 5 کھاتا گیا نا تو لکیریں مار رہا تھا کوئلے سے. جب 45 میں پہنچا نا تو تندور والے نے نا 5-6 لکیراں اینج کر کے کٹ دیتی ہیں. وہ پٹھان نے دیکھ لیا, کہتا ہے خوچو تم یہ کیا کرتے ہو, 50 روٹیاں میں نے کھانا, تم نے 5-6 میرا کاٹ دی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کاٹا. کہتا نہیں میں نے خود دیکھا ہے. اب کہتا ہے میں نئے سرے سے شروع کروں گا. دکاندار نے کہا اے اللہ اے تیریاں 50 روٹیاں معاف نے, نویں سرے تو شروع نہ کر. اور جناب مولانا فضل امان صاحب تے تحریک انصاف والو, کوئی خدا دا خوف کرو. کوئی ضمنی الیکشن کے پی کے میں, سندھ میں, پنجاب میں, سب جگہ ہوئے ہیں نا. کتنے ہوئے ہیں؟ یہ بے شمار ہوئے ہیں, بلکہ 30 سے زیادہ ہوئے ہیں. آپ کی یہی پوزیشن ہے پھر ہیں جی پانی چ مدھانی, جو میں کہہ رہا ہوں پانی میں مدھانی. ٹھیک ہے, یہ نہ کرو اور ملک کو آگے بڑھنے دو. کل جیسے نواز شریف نے تقریر کی, کتنی پیاری بات کی. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے میں بنی گالا گیا عمران کو, میں نے کہا بھئی دیکھیں عوام نے ہمیں جتا دیا ہے, تم اب کوئی تحریک نہ چلاؤ, صبر کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, بس میری یہ سڑک بنا دینا بنی گالا والی. نواز شریف نے کہا اے سڑک کھوتے دیا پترا تے یہو جیاں تو میں پورے پاکستان نے جال بچھا دینا, تو ایک سڑک کہنا ہے. یہ میں تو آتا ہی کام کے لیے ہوں, میں تو میڈ ان پاکستان ہوں. تو اس نے جناب بنا دی. بعد میں کہتا ہے جی لندن پلان تیار. اب یہ بدلہ لیتے ہیں کہ جی لندن پلان تیار ہو رہا ہے. نواز شریف جو تو لندن سی نا, لندن میں پلان تیار ہو رہا ہے. یہ لندن میں انہوں نے کیا تھا جنرل ظہیر الاسلام, طاہر القادری تے مانیمنٹل, انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اب وہ ان کو وہ یاد آ رہا ہے نا, اپنی ساری باتیں یاد آ رہی ہیں اس کو. تو آخر میں جناب علی ہم وہ ایران کے جو صدر ہیں پچھلے مہینے ادھر آئے ہوئے تھے, ابراہیم رئیسی, ان بیچاروں کا ہیلی کاپٹر ابھی تک نہیں مل رہا. کوئی کہہ رہے ہیں کہ موت کی تصدیق ہو گئی ہے, کوئی کہہ رہے ہیں جی دعا کرو. اب ہم کیا کریں. اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ بھی تھا اور بھی اعلیٰ افسر تھے. 3 ہیلی کاپٹر تھے, 2 بحفاظت پہنچ گئے, اور ان کا ادھر آذربائیجان کے قریب علاقے میں نا وہ ہیلی کاپٹر وہ ایک ڈیم کا افتتاح کرنے گئے تھے. تو وہ ہوا, اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت یاب کرے, اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بڑے ڈیسنٹ آدمی تھے. ادھر آئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اسلامی برادر ملک ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان ہم سے تیل لے, گیس لے, بجلی لے, ہم آپ کو بالکل معمولی قیمت پہ دیں گے. بلکہ ان کا تو میں نے سنا تو انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم کریڈٹ پہ یعنی ادھار پہ بھی آپ کو یہ ساری چیزیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے, زندہ ہیں یا شہید ہیں جو بھی ہیں. ٹھیک ہے نا سر. تو باقی دوستو گروپ لائف انشورنس کا اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے. 28 مئی کو جو اسلام آباد میں فیڈرل والوں کا کیس لگ گیا ہے. یہ فیڈرل والے وہ ہیں جو سندھ, کے پی کے, بلوچستان کے لوگ ہیں. جو پنجاب کے فیڈرل والے ہیں نا اور پنجاب کے صوبائی, ان کا لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, وہ لگنا ہے. وہ بھی انشاءاللہ جلدی لگ جائے گا. آپ فوری طور پہ ہم سے رابطہ قائم کریں, اور ہر ریٹائرڈ پاکستانی ملازم جو ہے وہ اس کا حقدار ہے. وہ ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی بھیجے, ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجے, ہم سے ٹیلی فون پہ فیس پوچھے. بالکل معمولی اتنی سی فیس میں نے رکھی ہوئی ہے میرے اپنے حساب سے, جو میں لیتا ہوں نا, سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا, لیکن میں نے اتنی سی رکھی ہوئی ہے, یقین کرو اتنی سی ریٹائرڈ ملازمین کے لیے. تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے 0300 472 5752 پہ. انشاءاللہ تعالی
ہم ان کے لیے کوشش کریں گے کہ 28 سے پہلے ادھر بھی لگ جائے، چھٹیوں سے پہلے، کم از کم چھٹیوں سے پہلے 2.5 مہینے کی ہماری چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو چھٹیوں سے پہلے لگوانے کی کوشش کریں۔ 4 سال کے بعد یہ کیس لگا ہے، تو جو انتظار میں ہے نا وہ فوراً اپنا موبائل اٹھائیں اور ٹچ کر کے 030047257552 ملا کے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے بات کریں۔ اللہ حافظ۔